بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آئیے سنتے ہیں ایک شخص کی کہانی جس نے اپنی روزے دار اور نمازی بیوی کو کنویں میں پھینک کر مار ڈالا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں پورا واقعہ۔ ایک مالدار اور عیاش قسم کا انسان تھا، زندگی عیاشی میں گزار رہا تھا، زندگی جناح میں، گناہ میں اور غفلت میں گزار رہا تھا۔ روزانہ نئی لڑکیوں سے وہ گناہ کیا کرتا تھا، لیکن اس شخص کی بیوی بہت ہی عبادت گزار اور نیک تھی۔ وہ دن کو روزہ رکھتی اور پوری رات نماز میں گزار دیتی، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتی۔ وہ جب بھی سوتی تھی تو اس اللہ کی نیک بندی کی ایک عادت تھی، وہ رات کو سوتے ہوئے ایک دعا کرتی تھی، یا اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو ہدایت عطا فرما، میرا شوہر جانی ہے، میرا شوہر بڑا گناہگار ہے، شرابی ہے، اسے ہدایت دے دے۔ یہ سنتے ہی اس کا شوہر اور آگ ببولا ہو جاتا۔ اس کا شوہر کہتا، او بدبخت، تو یہ دعا کیوں کرتی ہے؟ کیا میں ان عیاشوں سے محروم ہو جاؤں؟ کیا میں اپنی زندگی عیاشی میں نہ گزاروں، اس زندگی میں خوش نہ ہوں؟ کیا تو چاہتی ہے کہ میں فقیروں والا لباس پہن لوں؟ کیا تو یہ چاہتی ہے میں تیری طرح فقیر بن جاؤں؟ اگر اللہ نے مجھے دولت دی ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں زندگی عیاشی میں گزاروں۔ عیاشی میں گزارنے کے لیے تو اللہ نے مجھے مال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس کی نیک بیوی اس کے لیے دعا کرتی تو یہ غصے میں آگ ببولا ہو جاتا، بیوی کو مارتا تھا، پیٹتا تھا۔ بیوی کی اس دعا نے اس کے شوہر کو متفر کر دیا تھا، اس قدر متفرق ہوا کہ ایک دن رات کو دوسرے پہر اپنی عبادت گزار بیوی کو ساتھ لے کر ویرانے میں دور جا کر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ وہ اپنے گھر واپس چلایا۔ پوری رات عبادت گزار بیوی نے ویران کنویں میں عبادت کرتے کرتے گزار دی۔ جب صبح کا سورج نکلا تو وہاں سے بکریاں چراتا ہوا ایک چرواہا اس کنویں کے قریب سے گزرا۔ چرواہے نے کنویں کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز سنی، کسی کی آہ گزاری سنی۔ جب وہ کنویں کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل خاتون ہے، حسین و جمیل عورت ہے جو رو رہی ہے اور دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال۔ اس نے جب میرے پیروں کی آواز سنی تو اس عورت نے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، اگر تو اللہ کا واقعی نیک بندہ ہے تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ تجھے تیری مصیبت سے بچائے گا، تو مجھے اس پریشانی سے نکالے گا تو اللہ تجھے تیری پریشانی سے نکالے گا۔ اس چرواہے نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس خاتون کو کنویں سے باہر نکالا، اپنی چادر سے اس کا سر ڈھکا اور اسے ایک جگہ بیٹھا کر کہا، تم بیٹھو، میں بکری کا دودھ نکال کر لے آتا ہوں۔ جب تک وہ چرواہا بکری کا دودھ نکالتا، ایک دم اللہ اکبر کی آواز آنے لگی۔ نماز کا وقت ہو گیا، وہ نماز میں مصروف ہو گیا۔ نماز کے بعد اس نے بکری کا دودھ نکالا اور اس دکھی کے ماری، اس درد کی ماری عورت کو دے دیا۔ جب عورت نے دودھ پی لیا تو چرواہے نے اس سے کہا، محترمہ آپ بتائیں میں آپ کو کہاں چھوڑ دوں؟ تیرا گھر کہاں ہے؟ میں تمہیں تمہارے گھر باعزت پہنچا کر آؤں گا۔ اس نیک عورت نے کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر کنویں کے اندر پھینک دیا، اب میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ میرے ماں باپ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب میں یہی چاہتی ہوں کہ میرا تجھ سے نکاح ہو جائے۔ میں تیرے جیسے نیک شخص کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں ساری زندگی تیرے در کی کنیز بن کر رہوں گی، ساری زندگی تیرے قدموں میں بیٹھی رہوں گی۔ پھر چرواہا اس عورت کو گھر لے گیا، اس سے نکاح کیا، اس سے شادی کی اور عزت سے اسے اپنے گھر میں رکھنے لگا۔ شادی کے بعد وقت گزرتا گیا، پورا دن یہ دونوں روزہ رکھتے، پوری رات یہ دونوں قیام کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، حلال کی روزی کماتے، حلال کی روٹی خود بھی کھاتے اور اپنی عبادت گزار بیوی کو بھی کھلاتا۔ ایک دن یہ چرواہا پھر اپنی بکریاں لے کر اسی ویرانے میں گیا جس کنویں کے اندر سے اس نے عورت کو نکالا تھا، جس سے اس نے شادی کی تھی۔ ایک دن اسی کنویں کے قریب سے گزرا تو اندر سے کسی شخص کے رونے کی آواز آئی۔ وہ شخص کہہ رہا تھا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، اس ویرانے سے نکالو، مجھے اس کنویں سے نکالو۔ اس چرواہے نے جب اس شخص کے رونے کی آواز سنی تو وہ چرواہا اس کنویں کے قریب گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ شخص زار و قطار رو رہا ہے، بیماریوں نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ اس چرواہے نے اسے بھی بسم اللہ پڑھتے ہوئے کنویں سے باہر نکالا، اسے بھی بکری کا دودھ پلایا۔ اس وقت شام کا وقت ہو چکا تھا، رات ہونے والی تھی۔ چنانچہ وہ اس آدمی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ بیوی کو کہا، آج ہمارا مہمان آیا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آیا ہے، آج کی رات ہم اس کی خوب خاطر خدمت کریں گے، صبح اٹھتے ہی ہمارا یہ مہمان یہاں سے چلا جائے گا۔ اب یہ کنویں کے اندر سے نکالا شخص اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس بکریاں چرانے والے نے پھر اس شخص سے پوچھ ہی لیا، تو میاں اپنی زندگی کی کہانی تو سناؤ، اپنی زندگی کا واقعہ تو سناؤ کہ تم اس کنویں تک کیسے پہنچے۔ اس شخص نے اس کی بات سن کر کہا، مجھ جیسا ظالم نہ دنیا میں آیا تھا اور نہ ہی آئے گا۔ اس صدی کا اگر سب سے بڑا ظالم کوئی ہے تو میں وہی ہوں جو شخص کہتا ہے کہ میں بہت بڑا مالدار شخص تھا اور میرا بہت بڑا نام تھا، میں شہرت یافتہ تھا، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہوا تھا، میں اپنی شادی کے لیے ایک خوبصورت لڑکی ڈھونڈنے لگا،
میں غریب گھرانے میں گیا۔ اس غریب گھرانے میں ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اللہ پاک نے اس کو حسن و جمال خوب نوازا رکھا تھا۔ وہ اس زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین عورت تھی۔ میں نے کہا میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ غریب لوگ تھے، انہوں نے رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ میں اس لڑکی کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ جیسے ہی اسے گھر لے کر آیا مجھے پتا چلا کہ وہ اس قدر حسین و جمیل تھی، اس سے کئی حصے وہ زیادہ عبادت گزار تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی بھی تھی۔ وہ نیک بندی دن کا روزہ رکھتی تھی اور ساری رات قیام کرتی اور اپنے رب کی عبادت میں گزار دیتی اور سوتے وقت دعا کرتی کہ اللہ میرے شوہر کو ہدایت عطا فرما دے۔ میں عیاش تھا، عیاشی میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ روزانہ نئی لڑکی سے گناہ کیا کرتا تھا، غفلت میں زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن اس کی یہ دعا مجھے اچھی نہیں لگتی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے، مجھے دولت بھی دی ہے، تو پھر مجھے عیاشی کرنے دو۔ اس کے روکنے والی دعا مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں اس سے متفر ہو گیا۔ ایک دن غصے میں آگ ببولا ہو کر رات کے دوسرے پہر اسے گھر سے نکال کر ایک ویرانے میں لے گیا اور اسے کنویں کے اندر پھینک کر آ گیا، جس کنویں کے اندر سے تو آج مجھے نکال کر اپنے گھر لے آیا ہے۔ کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، پھر میں نے دوسری شادی بھی کر لی۔ وہ جو میری دوسری عورت تھی وہ بھی میری ہی طرح عیاش اور اوباش عورت تھی، وہ بھی غفلت میں اپنی زندگی گزارنے والی عورت تھی۔ اس سے اللہ پاک نے مجھے اولاد بھی دی۔ اولاد آج چھوٹی تھی تو کل بڑی ہو گئی۔ جب اولاد جوان ہوئی تو وہ میری اتنی نافرمان نکلی کہ میرے جوان بیٹے نے مجھے مارا، اور ماں کے مشورے سے اولاد نے رات کے دوسرے پہر اسی طرح جیسے میں نے اس غریب باپ کی بیٹی کو رات کے دوسرے پہر کنویں میں اتار دیا تھا، اسی طرح میرے بچوں نے بھی مجھے کنویں میں پھینک دیا۔ مجھ میں اب چلنے پھرنے کی بھی ہمت نہیں، مجھے خطرناک بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، سانس لینے کی بھی ہمت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی دردناک کہانی سن کر یہ چرواہا عبادت گزار سے کہنے لگا، بھائی مجھے کوئی نصیحت کر دو۔ اس نے کہا، بھائی نصیحت یہی کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھول کر بھی کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں مت ملانا، کسی کو دکھ مت دینا، کسی کو درد مت دینا۔ کسی کو ستاؤ گے تو دکھوں میں پڑ جاؤ گے، کسی کو رلاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، کسی کو دکھ دو گے تو ساری زندگی خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی، کیونکہ کسی کو دکھ دینے والا شخص زندگی میں کبھی سکھ کی سانس نہیں لے پاتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوشیاں چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں کے دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے ایک زوردار چیخ ماری اور کہا کہ بھائی مجھے میرے گھر والوں کے پاس چھوڑاؤ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری دن ہے۔ یہ وہی شخص تھا جو اپنی نیک عبادت گزار بیوی کو کنویں میں پھینکایا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ بس زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، اگر اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں اور یہ ہاتھ سلامت بھی ہیں، اگر تمہاری زبان ابھی تک سلامت ہے تو زندگی میں کبھی بھول کر بھی ان ہاتھوں سے کسی کو اذیت نہ دینا، ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اس زبان سے کسی کو دکھ نہ دینا، کسی کو درد نہ دینا، اس لیے کہ کسی کو دکھ دینے والے شخص کو زندگی میں کبھی سکھ کی سانس نصیب نہیں ہوتی۔ کسی کو درد دینے والا شخص زندگی میں کبھی سکھ کی سانس نہیں لے پاتا۔ کسی کو دی گئی تکلیف، کسی کو دیا گیا درد انسان کی زندگی سے سکون چھین لیتا ہے۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ اگر وہ انسان اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے۔ مظلوم کے اندر سے نکلی مظلوم کے اندر سے نکلی بددعا ہواؤں کو چیرتی ہوئی، فضاؤں کو چیرتی ہوئی، پہلے آسمان کو چیرتی ہوئی ساتویں آسمان کو چیر کر عرش کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے بول سے بچائے جو بول کسی کو تکلیف دینے کا باعث بنے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ہاں اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔